اپنے ان ہیروز جنہوں نے اتنی محنت کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑ کر اسلامی فتوحات ہوئیں، اسلام اتنی دور دور تک پھیلا۔ ایک وقت تھا کہ اسپین، جہاں آج مسلمان جانے کے لیے ترستا ہے، ہمارے نوجوان پیسے جمع کر رہے ہیں کہ کہیں سے ویزا ملے، ادھار ہی مل جائیں، اسپین پہنچ جائیں۔ وہ اسپین کبھی مسلمانوں کی حکومت میں رہا ہے، وہاں مسلمانوں، وہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا دو والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کشتیاں جلا دو کیوں جلائی گئی تھی؟ اسپین کو فتح کیا گیا تھا۔ اسپین کو فتح کرنے کے لیے طارق بن زیاد سمندری رستے سے وہاں داخل ہوئے، کشتیوں سے جب لشکر اتر گئے تو حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو، ہمیں کشتیاں نہیں چاہیے۔ ان کو پتا تھا کہ کشتیاں پیچھے کھڑی ہوئی، آگے سے ذرا بھی مزاحمت ہوئی تو ہم پیچھے کو بھاگ کر کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگیں گے، فرمایا کشتیاں جلا دو تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم نے یہی مرنا ہے، جب ہمیں پتہ ہوگا یہی مرنا ہے تو ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس کو فتح کریں گے۔ یہ ہے اسلامی تاریخ، یہ ہے وہ اسپین۔ تو یہ جتنا بھی یورپ جو آج ہمارے لیے ایک سنہرا خواب بنا ہوا ہے، وہ کبھی مسلمانوں کی سلطنت ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے سلطان کا ایک حکم یورپ کے کفار کو لرزا دیتا تھا۔ ملائیشیا سے لے کر مراکش تک ایک مسلمان حکمران کی آواز پر پورے مسلمان جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کسی ایک مسلمان پر ظلم ہوتا، سارا عالم اسلام اکٹھا ہو جاتا۔ آج ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، دوسرا بول نہیں رہا، کیوں؟ میرے پاس برطانیہ کا ویزا ہے، میں بولوں گا تو کینسل کر دیں گے۔ یہ حالت صرف اس لیے ہوئی کہ ہم نے اسلام، تقوی، اسلامی فیصلوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں آج اپنے پچھلوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پچھلے یاد رہیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کس رستے پر چل کر آئے ہیں اور ہم نے انہی کے رستے کو آگے لے کر چلنا ہے۔